بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جو صفت جس کا مطالعہ کریں گے وہ مجاہد کی ہے، جس کی جمع مجاہدین ہوتی ہے۔ مجاہد جدوجہد سے نکلا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسٹرگل کرنا، ایفرٹ لگانا اور جدوجہد کر کے محنت مشقت سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور دین کے اندر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر قائم رہنے میں جو مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، وہ مجاہد کرتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر جہاد میں جانے تک، یعنی میدان جنگ میں اترنے تک جو چیزیں بھی کی جاتی ہیں وہ جدوجہد کے دائرے میں آ سکتی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی جدوجہد مشقت جھیلتے ہیں، وہ ساری سفر کر لیا ہے، یا کچھ محنت کرنی پڑی ہے، یا کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے، یا کہیں آنا جانا پڑا ہے، یا کوئی مشقتیں ہیں جو سہنی پڑی ہیں، بس ایفرٹس بھی کرنی پڑی ہیں تو وہ کی ہیں۔ تو اسٹرائیو کرنا، جدوجہد کرنا، یہ مجاہد ہوتا ہے۔ اس میں جان اور مال دونوں سے مجاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی جان بھی لگائی جاتی ہے۔ جان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی قوتیں اس راستے میں لگائیں اور جان دینے تک۔ اور مال کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ خرچ کریں، کوئی کسی کو دینا پڑتا ہے تو دیں، کوئی مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے دینا ہے، کوئی مدرسہ بنانا ہے اس کے لیے دینا ہے، کسی عالم دین کی خدمت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ یہ ساری مجاہدے کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مجاہدہ جدوجہد دراصل خدا کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے محنت کرنے، جدوجہد کرنے، جان کھپانے، پیسہ کھپانے کا نام ہے۔ اور یہ صبح کے وضو کرنے سے لے کر، صبح کی مسواک کرنے سے لے کر میدان جنگ میں جان دینے تک سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی یہ جس کو ہم جدوجہد، ایفرٹ، اسٹرائیو کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں نے یہ صفت سورہ محمد کی آیت سے لی ہے۔ یہ آیت دراصل صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ جو رسول کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا کی آزمائش ذرا تیزی کے ساتھ ذرا سخت ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ رسول کے ساتھی الگ کیے جانے ہوتے ہیں کہ کون خالص مخلص ساتھی ہیں اور کون خالص اور مخلص ساتھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے پھر ایک مسلسل ہر روز کی ایک جدوجہد ہوتی ہے جس میں پکے ثابت قدم مجاہدین کو الگ کیا جاتا ہے، اور جو غیر پکے اور کچے پکے کمزور منافق ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم مجاہدین اور صابرین کو الگ کر لیں اور غیر مجاہدین اور غیر صابرین کو الگ کر لیں۔ تو یہ یہاں سے مجاہدین کی، اب مجاہد کون ہوگا؟ یعنی وہ جو رسول کا ساتھ دینے میں، رسول کی بات ماننے میں، اس کی شریعت دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں مسلسل ساتھ جدوجہد کرنے کو تیار ہو اور میدان جنگ میں اترنے کو بھی تیار ہو۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ تقوی اختیار کریں اور اللہ کے راہ میں وسیلہ تلاش کریں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس میں خدا نے یہ بتایا ہے کہ مجاہد بننے کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ خدا خوفی ہے، یعنی وہ آدمی اللہ کا مجاہد نہیں ہو سکتا جو خدا خوفی کے بغیر کوئی کام کر رہا ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کی خدا کی خوفی کی وجہ سے نیکی کرے، وہ مجاہدے کا کام دنیاوی مقاصد کے لیے یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا فساد پیدا کرنے کے لیے ویسی ہی جدوجہد کر رہا ہو جیسی ایک مومن کو کرنی چاہیے، تو یہ تقوی کے ساتھ ہوگی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کا تقرب تلاش کرنے کی کوشش۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کا مطلب تقرب آتا ہے، تو خدا کے تقرب، خدا کے قریب ہونے، خدا کے ہاں زیادہ عزیز ہو جانے، خدا کے ہاں پسندیدہ ہو جانے کی کوشش کرنا، یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے۔ اب وسیلہ دوسرے معنی میں بعض لوگوں نے لیا ہے کہ ذریعہ،
تو اس معنی میں لے لیں تو گویا خدا کے ہاں پہنچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تلاش کی جائیں. کون سا راستہ ہے، کون سے کام کروں تو میں خدا تک پہنچ جاؤں گا، کن چیزوں کو اپناؤں تو میں خدا تک پہنچ جاؤں گا، کون سی چیزیں جن کو چھوڑنی پڑیں گی تاکہ میں خدا تک پہنچ جاؤں. تو یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ دونوں معنی میں ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خدا کے تقرب کی تلاش میں، خدا کی طرف جانے کی تلاش میں ہم نیکیوں کو اختیار کریں یا بدیوں کو چھوڑیں، یا ہم صرف تقرب کی تلاش کریں. دونوں مطلب اس کے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں. تو اب جب ہم نے خدا کی تلاش میں نکلنا ہے، خدا کے تقرب پانے کے لیے نکلنا ہے، تو ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی. تو خدا کے راستے میں جد و جہد کرنا، میں بتا چکا ہوں کہ صبح کی مسواک سے لے کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے اتر جانا خدا کی خاطر، یہ مجاہدہ ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ خدا کی راستے میں مجاہد بننا ہے. تو وجاہدوا فی سبیلہ. اب یہاں پر مجاہدے کو سمجھنے کے لیے کہ مجاہدہ ہے کیا، دو چیزوں کو قرآن مجید موازنے میں لے کر آیا ہے. یہ یاد رکھیے کہ صحابہ جب مدینہ میں تھے تو دو گروپ تھے. صحابہ کا ایک گروپ وہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا، راستے میں کچھ مصیبتیں سہتا ہوا آیا، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیدادوں کو مکہ میں چھوڑ کر آیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا. بعض لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے، بعض خواتین اپنے شوہروں کو چھوڑ کر آئیں، بعض مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئیں، بعض بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے. ہجرت کچھ اس نوعیت کی چیز تھی، یہ جد و جہد ہے. وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنی جانیں بھی کھپائیں، اپنے مال بھی ضائع کیے، اپنے مال بھی اس میں لگائے. تو یہ ایک گروپ یہ ہے کہ جو مکہ سے نکلے، ہجرت کی، اپنے مال اور اپنی جان کھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے. دوسرے وہ ہیں والذین آووا ونصروا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور ان کی مدد کی ہے. یہ بھی دوسری قسم کا جہاد ہے. ایک طرف سے ہجرت کرنے والے گئے، دوسری طرف سے قبول کرنے والے موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زمینیں دے دیں، جنہوں نے اپنے کاروبار میں حصہ دے دیا، جنہوں نے اپنے آدھا آدھا مال بانٹ لیا، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. یہ آبو ہیں، انہوں نے اپنے مال سے یہ کام کیا. اور وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی ہے. بدر میں ساتھ گئے ہیں، احد میں ساتھ گئے ہیں، اور پورے مکہ کو، یہود کو جو ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں، ان کو اپنا دشمن بنا لیا. تو انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو ہاجروا و جاہدوا اور ادھر آووا و نصروا بالکل برابر کر دیا ہے. اس کو لف و نشر مرتب کہیں گے کہ ہاجروا کے مقابلے میں آووا آ گیا اور جاہدوا کے مقابلے میں نصروا آ گیا. تو گویا دونوں کا عمل اٹھا کر اللہ نے برابر کر دیا اور کہا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے صحیح حامی مددگار دوست ہیں. اب ایک اور گروپ تھا جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں زیر بحث لانے کے بعد فرمایا کہ تم نے اب اگر وہ تم سے مدد مانگے جو ہجرت نہیں کی انہوں نے ابھی تک، تو ان کی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں تو تمہارے اوپر ان کی نصرت، یہی والی ونصروا والی جو بات تھی، اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. تو اب یہ مالی مدد، گویا انصار مدینہ اس طرح سے بڑے بھائی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ چلا کہ ایک اور صاحب ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو کچھ پیسے ہیں، ان کا کوئی پر کوئی قرض ہے، وہ دے کر آنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، مدد دی جائے گی. یہ جو صورتحال ہے یہ ساری کی ساری، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دین ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی خاطر لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، اس کی خاطر اخوت ہو رہی ہے، مواخات، اسی کی خاطر وہ ہجرت کر رہے ہیں، اسی کی خاطر نصرت ہو رہی ہے، اسی کی خاطر لوگ ان کو جگہ دینے کو تیار ہیں. گویا دین کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدین ہونا ہے. جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ مسواک کرنے کی جدوجہد سے لے کر کہ ایک آدمی صبح صبح مسواک کرتا ہے، اٹھتا ہے، نیند توڑتا ہے، کسی درخت کی شاخ توڑنے جاتا ہے، توڑ کے آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، یہ بھی جدوجہد ہے. اور یہ بھی جدوجہد ہے کہ میدان جنگ میں اترے. تو
تو یہاں پر میدان جنگ والی جدوجہد کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے، جنگ میں نہیں گئے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے، یہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ جہاد کرنے میں نکلنے والے، جدوجہد کرنے کو نکلنے والوں کا درجہ بڑا ہے، اگرچہ جو جائز وجوہات سے گھر میں بیٹھے رہے ان کو بھی گناہ نہیں ہے کوئی، لیکن ان کا درجہ چھوٹا رہے گا ان کے مقابلے میں جو جہاد کرنے نکل گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دے گا۔ تو ایک آدمی اس سستی میں پڑا ہوا ہے کہ اٹھوں، وضو کروں، نماز پڑھوں، اس کے مقابلے میں وہ آدمی مجاہد ہے جو ادھر اذان ہوئی، ادھر اس نے سارا کاغذ قلم چھوڑے، جو بھی کام کر رہا تھا وہ چھوڑا، وضو کیا، نماز کے لیے بھاگ گیا۔ یہ آدمی مجاہد ہے اس کے مقابلے میں جو سستی کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہا ہے، اس نے گھر بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ فرق ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں اترنا ہو یا نماز کی طرف بھاگنا ہو، دونوں میں فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ہو یا میدان جنگ ہو، دونوں میں ان کے ہاں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ جو مجاہدین ہوتے ہیں، یہ جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں، اسی کو یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بھاگنے والے، نیکیوں میں تیزی دکھانے والے، یہ سارے مجاہدین ہیں، ان کے اوصاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قائدین یعنی گھر میں بیٹھ رہنے والے پر جہاد میں جانے والوں کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اجراً عظیمہ، ان کے لیے اجر عظیم کی فضیلت دے دی ہے۔ تو یہ فرق ہے جو یہاں میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں یہ جہاد یعنی قتال کے معنی میں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے معنی میں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مجاہدہ کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ آیت دو تین پہلو واضح کرتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ صحابہ کے لیے بشارت تھی جو ہجرت کر گئے تھے، پھر جہاد بھی کیے، خود ہجرت ایک مجاہدہ تھا، گھروں سے کیسے نکلنا ہے، جان خطرے میں ڈال کر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سارا کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اچھی خاصی جان جوکھم کا کام تھا۔ تو یہ ہجرت سادہ ہجرت نہیں تھی کہ آپ کو امیگریشن مل گئی ہے اور آپ جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے، نہیں، یہ ایک جد و جہد والی، خود ہجرت بھی جد و جہد والی تھی، پھر وہاں مدینہ میں آ کر جو جنگیں لڑنی پڑی ہیں وہ بھی ایک مجاہدہ ہے، جو زندگی گزارنی پڑی وہ بھی ایک مجاہدہ تھا۔ تو یہ سارا کچھ شامل ہے اس میں۔ تو یہاں جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، دو چیزوں سے جد و جہد کہی گئی ہے، مال کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے، یعنی مال کھپے گا، مال استعمال ہوگا، اور کہیں جان کھپے گی۔ جان کھپانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں، اپنی دست و بازو کی قوتیں، اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنے یعنی جسمانی طاقت کے ذریعے سے، اپنی شمولیت کے ذریعے سے اس میں حصہ لیا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور مال میں آپ نے غریبوں کو کھلایا ہے، مسجد بنوا دی ہے، کسی دینی کام کی خدمت کر دی ہے، کسی قوم کی کسی وبا میں کسی مصیبت میں مدد کر دی ہے، یہ جدوجہد جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یہ ساری قبول ہوگی۔ میدان جنگ میں اترنے کے لیے آپ نے فوجیوں کے لیے اسلحہ خرید دیا ہے، گھوڑے خرید دیے ہیں، بندوقیں خرید دی ہیں، یہ ساری کی ساری جدوجہد ہے جو مال کے ذریعے سے ہو رہی ہوگی۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ دونوں طرح کی جدوجہد ہوتی تھی، کیونکہ ہر مجاہد کے پاس جو گھوڑا ہوتا ہے یا تلوار ہوتی تھی بالعموم وہ اپنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حکومت نے جو انتظام کیا ہے تو وہ خرید کر دے دی ہے، لیکن مدینہ میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں یہ زیادہ حالت یہی تھی کہ صحابہ کی اپنی تلواریں ہوتی تھی، اپنے گھوڑے ہوتے تھے، اپنا پیسہ لگ رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے بے اموالہم میں دونوں پہلو تھے کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے بھی خرچ کر رہے تھے مومنین کے اوپر، مہاجرین کے اوپر، وہ بھی مال سے جہاد کر رہے تھے، اور اب جو میدان جنگ میں اپنا گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، اپنی تیر اور اپنی تلوار لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی مال سے جہاد کر رہے ہیں، اور جو خود اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی مال میں جہاد میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو مجاہد ہے وہ دونوں چیزیں کھپا رہا ہوتا ہے، اپنا پیسہ بھی اور اپنی جان بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، اپنے وقت بھی۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں مجاہدے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس
اس ٹائٹل کے تحت نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، مسجد کے لیے بھاگ دوڑ، یہ وہ، کچھ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کسی کا خرچہ اٹھا رکھا ہوتا ہے، کہ یہ ساری جد و جہد ہے. لیکن ہم اسے جد و جہد کے نام کے تحت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ الگ الگ چیزوں میں ڈھک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک مجاہد کا درجہ ملتا چلا جا رہا ہوتا ہے. پھر یہ فرمایا ہے کہ جو ہجرت حبشہ والے تھے ان کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ ان کی جو ہجرت تھی وہ بھی مجاہدے والی تھی. تو فرمایا ان ربک الذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی فتنے میں ڈالے جائیں. فتنہ پرسیکیوشن کو کہتے ہیں. کسی جو صحابہ کو ستایا جاتا تھا، حضرت بلال کی کہانی آپ کو معلوم ہے، حضرت حارث کو جو شہید کر دیا گیا، سمیہ جو تھی ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ فتنہ تھا، یعنی لوگوں کو مذہب کی خاطر ستایا جا رہا تھا. تو اس فتنے کے بعد لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. اس کے بعد پھر وہ کافی دیر تک مدینہ کے زمانے تک نہیں آئے. غالباً کچھ صحابہ خیبر کے آس پاس، جب جنگ خیبر ہوئی ہے اس کے آس پاس واپس آئے ہیں. تو ان کو ایک کلک تھا یا کھٹک تھی کہ بھی ہم نے باقی جد و جہد میں حصہ نہیں لیا، تو خدا تعالیٰ نے ان کو بھی اس مجاہدے میں شامل فرمایا ہے. فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے فتنے کے بعد، اس پرسیکیوشن کے بعد ہجرت کی تھی، پھر انہوں نے جد و جہد کی تھی. ہجرت کرنا جد و جہد تھی. نجاشی کے دربار میں، اس کے علاقے میں، حبشہ میں جو کچھ ان کے ساتھ بھی تھی، قریش مکہ گئے تھے، انہوں نے وہاں ان کے لیے تنگ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ جو کچھ وہاں وہ سہ رہے تھے، اور ان سارے حالات میں ایمان پر قائم رہے وصبروا، تو یہ بھی اسی درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے درجے کے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم. اس میں ایک دوسرا اصول معلوم ہو رہا ہے. جس طرح کبیرہ گناہوں کا تصور ہے کہ ہم نے اگر قتل کر دیا تو ساری نیکیاں ضائع چلے گئیں، دوزخ میں جائیں گے. ہم نے رسول کا انکار کر دیا تو ساری نیکیاں ضائع چلے گئیں اور دوزخ میں جائیں گے. اسی طرح کچھ کبیرہ نیکیاں ہوتی ہیں. جب کوئی آدمی خدا کی خاطر وہ کبیرہ نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر چھوٹے موٹے گناہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اس کو جنتی ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیکی اتنی بڑی ہے. تو یوں سمجھیے کہ مثلاً اگر کوئی آدمی بدر کے زمانے میں 313 لوگوں کے ساتھ 1200 لوگوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے اتر جائے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس نے فرض کر لیجئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کہ 1 کروڑ نیکیاں کما لی ہیں. ٹھیک ہے، زیرو پورا نہیں ہوا ہے یا ہو گئے ہیں جو بھی ہے، تو 1 کروڑ نیکیاں کما لی ہیں. اب فرض کر لیجئے اس کو کوئی کوتاہی اس نے کر لی تھی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تھا، تو فرض کر لیجئے کہ اس نے 1 لاکھ مائنس یعنی گناہ کما رکھے ہیں، تو ابھی بھی اس کے پاس 99 لاکھ نیکیاں موجود ہیں. تو کبیرہ نیکی اتنا زیادہ ثواب دے دیتی ہے کہ جب برائیاں ہوتی ہیں تو ان کے کٹنے میں پتہ نہیں کتنے برائیاں چاہیے ہوں گی، پھر وہ جا کر زیرو ہوگا. تو یہ زیرو نہیں ہوتا، یعنی اتنی بڑی نیکیاں مل جاتی ہیں. تو ہمارا یہ آج کل کا جو دور ہے، کرونا لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، غریبوں کے ساتھ برے حالات ہیں، یہ بھی اسی طرح کا کبیرہ نیکی کمانے کا ٹائم ہے کہ اس میں جو اصحاب ثروت ہیں وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لیے کبیرہ نیکیوں کا فائدہ اٹھا لیں. تو جو کبیرہ نیکی کے لیے جدوجہد کریں گے وہ بھی مجاہد ہیں، مجاہد کا درجہ پائیں گے. تو اب ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، تو جب انہوں نے ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے تو اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ سارے عرب کو اپنا دشمن بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے. یہ کام تھا اس وقت کا ایمان. اس لیے اس وقت جو ایمان لے کے آتا تھا اس کو بھی مجاہدے میں شامل سمجھا جاتا تھا کہ پورے عرب کو اس نے دشمن کر لینا ہے. چنانچہ جب انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی تھی تو انہوں نے قریش اور یہود کو اپنا دشمن بنایا تھا. اس دشمنی میں کھڑے ہو کر وہ مہاجرین صحابہ کی خدمت کر رہے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے، ان کو اپنے گھر رہنے کی جگہ دے رہے تھے، ان کے ساتھ زمینیں شیئر کر رہے تھے، ان کے ساتھ کاروبار شیئر کر رہے تھے. یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے ان دشمنیوں کو قبول کرتے ہوئے. تو اپنے مال سے، اپنے جان سے انہوں نے مہاجرین کی خدمت کی. تو
تو اس لیے وہ ان کے برابر کیے گئے تھے۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ صحابہ کو جو ذمہ داری لگائی تھی دین پہنچانے کی، اس کو بھی جد و جہد کا نام دیا گیا ہے۔ تو گویا صرف ایمان کو بچانا، شریعت پر عمل کرنے کی جد و جہد، لوگوں کی خدمت کرنے کی، خدا کے خاطر دین کی طرف جو آنے والے ہیں ان کی خدمت کرنے کی، یہی صرف جد و جہد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی جو کوشش ہے اس کو بھی جد و جہد کہا گیا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع جھک جاؤ اللہ کے سامنے سجدے میں اور رکوع میں، اور اللہ کی بندگی کرو اپنے رب کی، اور نیکیاں کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں چنا ہے اور تمہارے دین میں اب کوئی تنگی نہیں رہنے دی، صاف ستھرا دین ہے، سیدھا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر تمہیں میں نے کھڑا کر دیا، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، بیلنس دین تھا۔ اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے۔ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا، اور اب بھی اس دین میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تاکہ تمہارے اوپر یہ رسول گواہی دے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دو۔ ٹھیک ہے، کس بات کی گواہی؟ اس دین کی گواہی کہ ہمارے بیچ میں ایک رسول آیا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ملت ابراہیمی پر ہمیں قائم کیا ہے، دین کی خرابیاں دور کر دی ہیں، یہ اصل دین ہے، لو یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس کو جد و جہد کہا گیا ہے یہاں پر اس آیت میں۔ تو ملت ابراہیمی پر جو دین دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا بھی جد و جہد ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کی صفوں میں بھی منافقین بھی تھے، اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ وہ نیکی کر کے گویا خدا پر احسان کہ ہم نے خدا کی بڑی مدد کر دی ہے، خدا کے ساتھ بڑا کام کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں سے غنی ہے۔ غنی ہونے کا مطلب بے نیاز کر دی جاتا ہے، جس کا مفہوم ہمارے یہاں پایا اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو پرواہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کاموں کی، ہماری جد و جہد کی، ہمارے کچھ پیسہ کمانے کی، ہمارا رزق کمانے کی، ہمارے فصلیں بونے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس کے کپڑوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے کھانے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ غنی ہے، یعنی ہماری کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کلمہ کن سے سارے کام کر لیتا ہے۔ اس نے چونکہ یہ دنیا کی اسکیم امتحان کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس امتحان کی وجہ سے یہ چیزیں ہماری ضرورت ہے۔ تو جب ہم جد و جہد کرتے ہیں تو دراصل اپنی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو یوں ہم جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پر قائم رہنے کے لیے مسواک کرنے سے لے کر، صبح اٹھ کر وضو کرنے سے لے کر، پانی بھرنے سے لے کر، مسجد جانے تک، اور یہاں سے لے کر جہاد میں اترنے تک، ہم جو کچھ بھی جد و جہد کرتے ہیں وہ مجاہدہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم مجاہد بنتے ہیں۔ ہم دین کے اوپر قائم رہنے کی جو بھی جد و جہد کرتے ہیں وہ مجاہدہ ہے، ہم اس کی وجہ سے مجاہد بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین دوسرے غیر مسلم تک پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی جد و جہد کریں گے وہ سب مجاہدہ ہوگا۔ یہ مجاہدہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور اپنی جانیں کھپانے سے بھی ہوتا ہے، اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس مجاہدے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، جیسے ہم نے آیتیں دیکھی ہیں۔ تو جو لوگ بھی خدا کی خاطر ایمان والے ہیں ان کے اوپر یہ جد و جہد فرض ہے، اس کے بغیر دین پر قائم نہیں رہا جا سکتا۔ تو اس معنی میں ہم سارے ہی مجاہدین ہیں، لیکن وہ مجاہدین بھی مجاہدین ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ تو مجاہدے کی جتنے بھی جد و جہد کی شکلیں ہیں دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے یا دین پر قائم رہنے کے لیے، کوئی قرآن چھپوا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی وبا میں لوگوں کے کام آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی غیر مسلموں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے اپنے مال سے یا اپنی جان سے، وہ جد و جہد کر رہا ہے اور وہ مجاہد ہے۔ جد و جہد کرنے والوں کا درجہ
غیر جد و جہد کرنے والوں کے مقابلے میں بڑا ہے، اور جو میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں خدا کی خاطر، فتنے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، ملک جیتنے فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی رضا تلاش کرنے کے لیے جو چل پڑتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا عمل کرتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے میں نے اجر عظیم والا درجہ بلند کیا ہے ان کا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، آج کی صفت مجاہدے کی ہے جو مکمل ہوئی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم بھی دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور امت مسلمہ کی خدمات کے لیے جد و جہد کریں، تاکہ یہ دوبارہ ایک بڑی امت کے طور پر سامنے آئے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کہا ہے اور ان کے کرنے والے کو مجاہدین کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے لے کر اگر کبھی جہاد کا موقع آئے تو اس میں شرکت تک کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔